شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اورحان تھا۔ ترک اسے ارغان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سغوت میں پیدا ہوا، جبکہ ارطغرل غازی 1288 میں انتقال کر گئے۔ اورحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھی۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی ایمپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیائی کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرتے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور اورحان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اورحان کے بیٹے با یزید یلدوم کو 1402 میں انگورہ یعنی کہ آج کل کے انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ اورحان نے 1326 ہجری میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اورجان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورحان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اورحان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمیر اور کاراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ اب ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نکومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکویدیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورحان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوقی ریاست کے شمال مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ اورحان نے ریاست کے مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کارواں سرائے بنائے، اور وہ ایشیائی کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا اور ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسود میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھی، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی اور 1399 میں کوسود کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کے راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر دیانا تک کا سفر کر لیں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا اور کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا۔ وینا کے مضافات اور بداپست کی پہاڑیوں تک ترک قبرستان ہے، اور ہر قبر کے سرانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کے 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کے ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔
پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا دنیا کے ہر فوج کسی نہ کسی کے سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترک کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ترک فوج کا ایک جال منشار دستہ یعنی چری کہلاتا ہے۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑے باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر دیانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔